الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخدومين المظلومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بلند الصلاة. جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ مجلس اعلیٰ میں تشریف لا چکے ہیں تو برائے مہربانی وہ آگے تشریف لے آئیں. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ وہ ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں. فارغین الصلاۃ. عزیزان محترم، معزز سامعین، سادات و غیر سادات، میں نے قرآن حکیم فرقان حمید و مجید و شریف احسن الخالقین اللہ کی محکم و احکم لا عوج لا ریب کتاب قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیہ معظمہ آیہ مبارکہ کی تلاوت پیش خدمت کی ہے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. گفتگو سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ خالق اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مومنین مومنات جو اس وقت تشریف فرما ہیں ان کا پرسہ میں سرکار حجت خدا وارث خون حسین آقا و مولا ولی العصر صاحب الزمان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا آپ کا آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور مولا مزید انجمن امامیہ ویلفر آرگنائزیشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بار دیگر صلوات پڑھیں. دیکھیں، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی توجہ مبذول چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. ہم نے جیسے علی کے فضائل بیان کرنے تھے، علی کا ذکر بیان کرنا تھا، ویسے ہم علی کا ذکر بیان نہیں کر رہے. کی مثال کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر علی کا ذکر نہیں کرتے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر علی کا وہ روزہ نہیں بتلاتے کہ جب علی نے 3 دن روزہ رکھا اور اللہ نے قرآن نہ سورہ دہر نازل کیا. ہم حج تو کرتے ہیں، حج کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر علی کا کعبہ میں آنا بیان نہیں کرتے. ہم حج تو تذکرہ کرتے ہیں مگر غدیر خون بیان نہیں کرتے. ہم جہاد کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر علی کا خندق و بدر و حنین بیان نہیں کرتے. تو جو ہے نا آپ کی توجہ مبذول ہو گئی. دیکھیں، میں نے قرآن حکیم کا ایک چھوٹا سا سورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. احسن الخالقین اللہ فرماتا ہے: انما ولیکم اللہ. انما کلمہ حصر ہے. اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا. اس کی مثال یہ ہے، ابھی برادر نے حدیث سے قصہ پڑھی ہے، اس کا سارا مفہوم ہے
قصہ یمانی کہ جب رسول نے چادر کے نیچے پینتن پاک کو اکٹھا کیا اور چادر کے کونوں کو پکڑ کے فرمایا اللہم انا ھذا اولئک اہل بیتی، اللہم انی ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اندر تھے وہ باہر نہیں گئے اور جو باہر تھے وہ اندر نہیں آئے، یعنی چادر تطہیر میں یہی پینتن پاک ہیں۔ تو انما ولیکم اللہ ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا ولی۔ اگر آیت یہاں پر رک جاتی تو ہم اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ مانتے۔ آیت آگے جاری ہے وَرَسُولُهُ، اور میرا رسول تمہارا ولی۔ اگر آیت یہاں پر بھی رک جاتی تو ہم کبھی بھی علی کو ولی نہ مانتے، ہم اللہ کو ولی مانتے، اس کے رسول کو ولی مانتے، مگر آیت یہاں پر نہیں رکی۔ اللہ پھر آیت کو آگے بڑھا رہا ہے اور فرما رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی میں اللہ ولی، میرا رسول تمہارا ولی اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ یعنی خدا سمجھانا یہ چاہتا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، پورے قرآن میں اگر اللہ نے کسی نام کا انتخاب کیا تو وہ یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ہو، میں تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ برادر، زکات تو میرے مولا علی نے دی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو مومنین کا تذکرہ کر رہا ہے، حالانکہ زکات علی نے دی تھی، تو کہہ رہا ہے کہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو اللہ کی آواز آئی رضا خاموش ہو جا، اگر میں یہاں پر جمع کسی کا استعمال نہ کرتا، میں مومنین کا تذکرہ نہ کرتا، فقط علی کا تذکرہ کرتا کہ وہ مومن جس نے حالت رکوع میں زکات دی، تو قیامت تک کے لیے لوگ یہ کہتے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ پر نبوت ختم ہو گئی ہے اسی طرح علی پر ولایت ختم ہو جاتی۔ میں اللہ نے قیامت تک کے لیے طے کر دیا تاکہ کل کو کوئی گستاخ یہ نہ کہے کہ جس طرح محمد پر نبوت ختم ہے اس طرح علی پر ولایت ختم ہو جاتی۔ میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ ولایت علی پر ختم نہیں ہوئی، ولایت قیامت تک جاری ہے، اوروں کا ایک بھی ولی نہیں، ہمارا بارہ ابھی موجود ہے۔ نبی فقط ہمارے ہیں آخری، ختم المرسلین ہے، نبوت کے دروازے بند ہیں، مگر یاد رکھیے گا جب مولا کائنات قرآن کی سورت ہے نا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے معصوم سے کا مطلب ہے رسول اللہ کو شمس سے مخاطب کیا گیا ہے، جو اس سے روشنی نکل رہی ہے وہ ہماری جدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور قمر سے مراد ہمارا جد علی مرتضیٰ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے تو مولا کائنات جب رسول کو دفن کر رہے تھے تو کیا انداز تھا کہ جب شمس رسالت غروب ہو رہا تھا نا، مولا کائنات شمس رسالت کو قبر میں اتار رہے تھے، جب شمس رسالت غروب ہو رہا تھا وہیں سے آفتاب امامت طلوع ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ختم، رسالت ختم ہو گئی، نبوت کے دروازے بند ہو گئے، مگر امامت کا باب ابھی بھی جاری ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کا آج بھی وارث موجود ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا ملان کو جو مجمع ہے نا ویسے ہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ٹھنڈ شنڈ لگی نا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی بات ہو رہی ہے،
کس کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کی. یعنی ہم نماز تو پڑھتے ہیں, تذکرہ نماز ہوتا ہے, مگر علی کی نماز نہیں پڑھتے کہ جیسا علی نے پڑھ کے بتلائی ہے. ماشاءاللہ. کیا شان ہے باپ کی کہ مسجد کوفہ ہے, 40 رمضان ہے, 19 رمضان کی صبح ہے, اور مولا کائنات سجدے میں ہے, اور ضرب کھانے کے بعد میرا مولا فرمایا ہے فزت رب الکعبہ, اور بیٹا کربلا میں ہے, روزے عاشور ہے, جمعے کا دن ہے, عصر کا وقت ہے, حسین سجدے میں ضرب کھا رہا ہے. یعنی نماز کو اگر کسی نے قائم کیا ہے وہ محمد ہے یا آل محمد ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تذکرہ نماز تو ہوتا ہے. دیکھیں پورے عالم اسلام میں 73 مذہب ہیں. کتنے مذہب ہیں؟ 73 فرقے ہیں. کتنے؟ 73 فرقے ہیں, 5 شریعتیں ہیں, 5 فقہ ہیں. 73 فرقے ہیں اور ان کی جو شریعتیں ہیں وہ 5 ہیں. توجہ, بڑا لطف آئے گا آپ کو گفتگو کا. 73 فرقے, 5 شریعتیں, 4 امام 4 فقہ, 12 امام 1 فقہ. ماشاءاللہ. نہیں توجہ آپ کی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ 4 امام ہیں, ان کی 4 فقہ ہے. ہمارے 12 امام ہیں, ہماری 1 فقہ ہے. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ 12 امام ہیں, فقہ 1 ہے, 4 مسلک کے امام ہیں, ان کی 4 فقہ ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. اللہم صلی علی یا میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے؟ سمجھ گئے. یعنی 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں اور 5 شریعتیں ہیں, 5 فقہ ہیں. فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, فقہ جعفریہ. اب شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی 73 میں سے 5 فقہ ہیں, 5 فقہ ہیں, 5 میں سے 4 اماموں کی 4 فقہ ہیں, 12 اماموں کی 1 فقہ ہے. جو پہلے امام کی فقہ وہی جعفر صادق کی فقہ, جو جعفر صادق کی فقہ وہی سرکار حجت کی فقہ. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ 1 امام کی فقہ کا انتخاب کریں یا 12 کی فقہ کا انتخاب کریں, فقہ ایک ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو رسول اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کی فقہ ٹھیک ہے, کس کی نماز ٹھیک ہے, کس کے روزے ٹھیک ہیں, کس کی حج ٹھیک ہے؟ تو بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں. تمام مسلمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں, آؤ کعبۃ اللہ چلیں, وہاں اللہ کا گھر ہے, اور گھر اسے کہتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہو. گھر اسے کہتے ہیں جہاں کوئی رہتا ہو. آؤ خدا کے پاس چلتے ہیں, خدا سے سوال کرتے ہیں کہ مالک تو ہمیں بتلا. 73 فرقے ہیں, 5 شریعتیں ہیں, 5 فقہ ہیں. مالک کون سی فقہ کی نماز ٹھیک ہے, کون سا طریقہ نماز رسول اللہ کا طریقہ نماز ہے؟ دیکھیں, یاد رکھیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک ہوتا ہے دوسرا اللہ ہوتا ہے, جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے. تو بھائی اللہ ہماری شارع سے قریب ہے نا, تو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ کی آواز ہے یہاں نہیں, میرے رسول سے پوچھو کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. تو بھائی جب کعبہ میں جائیں گے تو کعبہ کے جب امام سے پوچھیں گے کہ رسول نے کیسے پڑھی, ہم کعبہ میں آئے ہیں, 1.25 ارب مسلمان کعبہ میں آیا ہے نماز پوچھنے کے لیے. ہمیں نماز کا طریقہ صحیح سے بتلایا جائے کہ نماز اسلام میں کیسے پڑھنی چاہیے, رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی, ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے. تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, بھائی وہ تو ہمیں پہلے ہی کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کیا پوچھیں گے. تو بھائی اب اللہ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ کی آواز آئی, میں نے اپنے رسول کو طریقہ نماز بتلا دیا. تو بھائی کیسا طریقہ نماز ہے جو
اللہ نے رسول کو بتلا دیا ہے. سنو میسرت غلام جناب خدیجہ الکبریٰ کے یہ عقد میں وراثت میں رسول کے پاس آئے. اب رسول نماز پڑھا رہے تھے. کائنات کی سب سے عظیم مسجد نبوی میں رسول تھے, محراب میں میسرہ تھا, نامی صف میں کھڑا ہوا. جیسے رسول نے نماز پڑھائی, میسرہ سے اداب صلاۃ کوئی حرکت ہوئی, نماز ٹوٹ گئی. اب وہاں سے رسول مڑے اور مڑ کے کہا کم یا میسرہ, میسرہ کھڑے ہو, ادھر الصلاۃ, نماز دوبارہ پڑھو. میسرہ گھبرا گیا, دوڑتا ہوا رسول کے پاس آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ میری نماز ٹوٹ گئی؟ رسول نے فرمایا میسرہ یاد رکھ, جیسے میں محمد آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں. اب رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ کے پاس چلا, عرب مسلمان کعبۃ اللہ میں گئے, وہاں سے تو نے فرمایا جاؤ میرے رسول سے جا کے پوچھو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تو جیسے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھائی جب 4 فقہ نے بتلایا کہ نماز ایسے پڑھو تو اب باری ہے ہمارے فقہ کی. اب ہم امام علی کے پاس آئے تو کہ یا علی نماز کیسے پڑھیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا میں نے رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی. حسن سے پوچھا مولا آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ حسن نے فرمایا میں نے پشت پہ کھڑے ہو کر پڑھی. جب حسین سے پوچھا کہ مولا آپ نے رسول سے نماز کیسے سیکھی؟ فرمایا میں نے پشت پر دیکھ کے رسول سے نماز سیکھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بھائی پہلے سے پوچھا کہ بھائی آپ بتلاؤ, پہلے امام سے کہا بھائی میں رسول سے 80 برس بعد آیا. کتنے؟ 80 برس بعد. اچھا دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا بھائی میں تو پہلے سے بھی بعد میں آیا. جب تیسرے سے پوچھا کہا بھائی میں ان دونوں کے بعد آیا. جب تیسرے سے پوچھا, جب چوتھے سے پوچھا, اس نے کہا بھائی میں ان تینوں کے بعد آیا. اب باری آئی ہمارے ائمہ کی, تو ہم نے اپنے مولا کائنات سے پوچھا تو مولا فرماتے ہیں بھائی میں نے رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی. حسن سے پوچھا, کہا میں نے پہلو میں کھڑے ہو کر پڑھی. جب آقا حسین سے پوچھا, کہا میں نے پشت پر بیٹھ کر دیکھا. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. محترم بھول کر پانی پی لیا ہے تو روزے میں آپ کو پتا ہے گلا ویسے بڑا خشک ہو گیا ہے. محترم دعا کیا کرو. ہم تمام اس وقت سرزمین یورپ میں ہیں. یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. میری دعا ہے کہ خالق اکبر کبھی بھی کسی بیٹی کو اس کے باپ کی موت کی طرح نہ ملے, کیونکہ باپ بیٹیوں کے لیے بڑا عظیم ہے. جب پردیس میں بیٹیاں ہونا تو بیٹی کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک بابا گھر نہ آ جائے. دارو کوفہ شہر ہے, 18 رمضان کی افطاری تھی. میرے مولا کائنات فرماتے ہیں حسن بیٹا, جی بابا, جاؤ میری بیٹی ام کلثوم سے کہو کہ آج بابا تمہارے کا رفتار کرے گا. بس جیسے ہی شہزادی کو اطلاع ملی نا, تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ علی جیسا امیر المومنین ہو اور خود خواہش کریں کہ آج علی افطار کرے گا اپنی بیٹی کے گھر. تو بی بی نے جلدی سے
افطاری کا اہتمام کیا. شہزادی نے 3 کھانے پیش کیے. پہلا، مولا کائنات کے سامنے شہزادی نے دودھ رکھا، نمک رکھا اور شہزادی نے جو کی روٹی. قربان جاؤں اپنے مولا پہ. ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ہے میری بیٹی کلثوم، تو اپنے بابا کے مزاج سے بھول گئی ہے؟ کہا نہیں بابا. فرماتے تو جانتی ہے نا تیرا بابا ایک سے زائد کسی غذا کو تناول نہیں فرماتا، ان میں سے کوئی چیز اٹھا لے. تو شہزادی نے سوچا کہ میں دودھ اٹھا لوں، سارا دن کا میرا بابا بھوکا ہے، حالت روزہ میں ہے، بابا کا جسم نحیف ہے. تو جلدی سے شہزادی نے آگے ہاتھ بڑھایا تاکہ میں دودھ اٹھاؤں. جیسے ہی بی بی نے ہاتھ بڑھایا میرے مولا نے منع کیا، کہا نہیں، دودھ اٹھا لو، نمک اور جو کی روٹی کے ساتھ میں علی تناول فرماؤں. میرے مولا کائنات نے روزہ افطار کیا. شہزادی روایت کرتی ہے کہ ساری رات میرا بابا سویا نہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ کبھی بابا صحن میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی میرے بابا صحن میں جا کر آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ ہاں آج وہ رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے. بی بی کلثوم تڑپ گئی، کہتی بابا آج آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بابا آپ آج باہر جاتے ہیں. اب میرے مولا بتلا نہیں رہے. عزادارو جلدی کروں کہ ایک مرتبہ نماز فجر کا ٹائم ہوا، میرے مولا جلدی سے گھر سے باہر نکلنے لگے. تو کیا دیکھتے ہیں میرے مولا نے گھر میں بطخیں رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی مولا نے ارادہ کیا کہ دروازے سے باہر جاؤں، بطخیں مولا کے آگے آ گئی. کہا یا علی آج مسجد میں نہ جائیے گا، مولا آج مسجد میں نہ جائیے گا. اب میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے، شفقت کے ہاتھ بطخوں کے سر پر پھیرنے لگے اور مولا فرما رہے تھے کہ آج کے بعد میں علی واپس نہیں آؤں گا. عزاداروں یہ جملے سنیں. شہزادی ام کلثوم نے بین شروع کیے. میرا مولا کائنات مسجد میں آیا، مولا نے پاؤں کی ٹھوکر سے نمازیوں کو جگایا. یہ ملعون بھی سویا ہوا تھا. جب یہ جاگا میرے مولا نے نماز پڑھائی. نماز کا پڑھنا تھا. جب دوسری رکعت میں میرا مولا کائنات آیا، اس ملعون نے تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی مولا کے سر اقدس پر ماری. میرے مولا کے سر پر تلوار کا لگنا تھا. ایک مرتبہ میرے مولا کے منہ سے نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. عزادارو شیعہ نے حیدر کرار. ایک مرتبہ میرے مولا نے پیچھے دیکھا، کہا حسن بیٹا جلدی سے نماز پوری کراؤ. حسن آگے بڑھے، نماز مکمل ہوئی. عزادارو میرے مولا کا آخری جملہ یاد رکھیے گا، قیامت تک کے لیے اپنے شیعوں کے لیے میرے مولا وصیت کر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے خاک کوفہ کو اٹھایا. علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے. یہاں حسن نے بابا کے سر کے گرد کپڑا لپیٹا، علی کا سر باندھا گیا، خون کا دریا بہ رہا تھا. ایک مرتبہ کہا میرا لال ذرا مجھے چھوڑو. علی کو جب چھوڑا گیا، علی نے خاک کوفہ کو اٹھایا، اپنی زخمی پیشانی پر رکھا. ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے فرماتے ہیں اے احسن الخالقین اللہ، تو علی کی گواہی دینا جب قیامت کا سورج طلوع ہوگا. اوصیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ختم المرسل بھی ہوگا. یا اللہ تب تو میری گواہی دینا کہ میں علی نے کبھی بھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی. اجرکم من اللہ. اب علی کو اٹھا کر جب گھر کی طرف چلے، اصحاب پیچھے رو رہے تھے. ایک مرتبہ علی کو اپنی تکلیف بھول گئی. ایک مرتبہ کہا میرے لال ذرا ایک مرتبہ ٹھہر جاؤ. جب علی کو ٹھہرایا گیا، مڑ کر اصحاب کی طرف دیکھا، کہا میرے پیارے اصحاب ذرا علی کے قریب آؤ. ایک مرتبہ علی کے قریب آئے.
آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ. کہا یا علی کیسے ممکن ہے